یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ مہپارہ آپ چلیں، میں شیخ صاحب سے بات کر کے آتا ہوں۔ ڈاکٹر امتیاز نے اس فتنے کو مخاطب کیا۔ میرا بیگ اور دوسرا سامان، یا بیگ رہنے دیں، میں خود لے آؤں گا، بس ڈریسنگ کا سامان لے جائیں۔ جواب میں مہپارہ نے صرف گردن ہلانے پر اکتفا کیا اور کمرے سے نکل گئی۔ جی اب فرمائیے کیا بات ہے؟ مہپارہ کے جاتے ہی ڈاکٹر امتیاز میری طرف متوجہ ہوا۔ دراصل بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں بات کرتے کرتے کچھ جھجک سی محسوس کر رہا تھا۔ جی جی فرمائیے، اس نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا۔ پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک نرس سے بھی کام چل سکتا ہے۔ میں اسی غلط فہمی میں ڈاکٹر انوار الحق سے 2 نرسوں کے لیے کہہ دیا تھا، جبکہ ایک نرس سے بھی کام چل سکتا ہے۔ میں رک رک کر کہنے لگا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، یوں بھی رات کا بڑا حصہ میں مختلف عبادات میں گزارتا ہوں اور اس وقت مجھے کچھ ہوش نہیں ہوتا۔ میرا مطلب یہ کہ یاد الہی میں اتنا غرق ہوتا ہوں کہ تکلیف اگر ہو بھی تو مجھے اس کا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جناب، ڈاکٹر امتیاز بولا، میں بیلا کو جواب دے دوں گا۔ یوں بھی اسے ایک جاب ملنے والا تھا اور وہ صرف میرے کہنے پر یہاں آنے کو تیار ہو گئی تھی۔ بیلا کو جواب دے دیں گے؟ یہ کہتے ہوئے میرا سر چکرا گیا۔ جی ہاں، کیوں؟ کیا آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، اعتراض تو کوئی نہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کہوں تو کیا کہوں۔ میں نے جو عذر ظاہر کیا تھا وہ اس نے بلا چوں چراں تسلیم کر لیا تھا۔ اب میں اس سے یہ کس طرح کہتا کہ وہ بیلا کو نہیں مہپارہ کو جواب دے دے؟ اب مجھے کسی الجھن کا شکار معلوم ہو رہے ہیں جناب، اس نے کہا۔ شاید آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں پا رہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ڈاکٹر، میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے مسکرا کر کہا، پھر موقع کی مناسبت سے بات کا رخ بدل دیا، کیونکہ جو اصل مقصد تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ میں بولا، دراصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ غیر اخلاقی سی بات ہے۔ کیا؟ یہی کہ بیلا کو اس طرح جواب دے دیا جائے۔ میں بولا، نہیں، وہ بالکل خیال نہیں کرے گی، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر آپ کو 2 نرسوں کی ضرورت نہیں تو ظاہر ہے فضول خرچی کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر امتیاز کی بات سن کر میں کچھ اور شرمندہ ہو گیا۔ یقیناً وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس طرح ایک نرس کی تنخواہ بچانا چاہتا ہوں۔ اپنی خجالت کو دور کرنے کے غرض سے میں نے کہا، میرے ذہن میں پیسوں کا خیال نہیں تھا ڈاکٹر، میں تو حقیقت حال کا اظہار کیا تھا۔ بہرحال اب میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اسے جواب نہ دیجیے۔ جو حکم آپ کا جناب، وہ بولا۔ ہاں یہ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں بیلا ہی کیوں آئی؟ آپ نے مہپارہ کو جواب دینے کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ میں نے موقع دیکھ کر پوچھا۔ دراصل مہپارہ ایک جگہ جاب کر رہی تھی۔ ڈاکٹر انوار الحق صاحب کے کہنے پر وہ جاب چھوڑ کر یہاں آئی ہے۔ ایسی صورت میں اسے جواب دینا کسی طرح مناسب نہ ہوتا۔ ڈاکٹر امتیاز نے جواب دیا۔ میں نے کچھ سوچ کر اس سے ایک اور سوال کیا، ویسے ان باتوں سے قطع نظر دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ آپ تو دونوں ہی کو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ بیلا کو تو بہت دن سے جانتا ہوں، وہ یقیناً ایک بہت اچھی تربیت یافتہ نرس ہے، لیکن مہپارہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس سے میری ملاقات آج ہی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اس کا پتہ دیا تھا اور اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں اس پتے پر پہنچا تو وقت مقررہ پر وہ مجھے اپنے گھر کے دروازے پر بالکل تیار ملی۔ ہاں، میں نے اس کی اسناد وغیرہ ضرور دیکھی تھی، جن سے معلوم ہوا
کہ وہ بھی تجربے کار اور تربیت یافتہ ہے۔ ڈاکٹر امتیاز نے تفصیل کے ساتھ ماپارا کے متعلق بتایا۔ یہ باتیں معلوم ہونے کے بعد میرا ذہن کچھ اور الجھ گیا۔ میری پوچھ گچھ کا اصل مقصد یہ تھا کہ اگر اس نرس کی ماپارا سے مشابہت اتفاقی ہوتی تو ڈاکٹر امتیاز یقیناً اسے پہلے سے جانتا ہوگا۔ جن حالات میں ڈاکٹر امتیاز سے اس کی ملاقات ہوئی تھی وہ میرے دل میں شک پیدا کر رہے تھے کہ ممکن ہے اس نے اصل نرس کی جگہ لے لی ہو۔ اسے ملازمت سے الگ کرنے کا ایک بہانہ رائے گاں چلا گیا تھا اور اب مزید کوئی نیا بہانہ تلاش کرنے کے لیے سوچنے کی ضرورت تھی۔ میں نے اسی لیے اس وقت ڈاکٹر امتیاز سے مزید کوئی بات نہیں کی اور اسے رخصت کر دیا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے الماری سے ایک کتاب مطالعے کے لیے نکال لی، اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اب میں اپنے بستر پر آ کر نیم دراز ہو گیا تھا۔ مختلف زبانوں میں اس وقت میرے ہاتھ میں نفسیات کے مضمون پر لکھی ہوئی ایک امریکی مصنف کی کتاب تھی۔ کتاب میں انسانی رشتوں پر بحث کی گئی تھی۔ مصنف نے لکھا تھا کہ ایک مکمل انسان وہ ہے جو رشتوں پر یقین رکھتا ہو۔ رشتے ہی زندگی سے اس کی گہری وابستگی کا ثبوت ہوتے ہیں۔ ان رشتوں کے بغیر انسان ادھورا رہتا ہے۔ میں مصنف کے استدلال کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے لگا اور کتاب بند کر کے سرہانے رکھ دی۔ کیا میں ادھورا ہوں؟ میرے تو تمام رشتے مر چکے ہیں، تو کیا میں یوں ہی رائے گاں ہو جاؤں گا؟ کیا کوئی ہے جسے میں اپنا کہہ سکوں؟ میں نے زندگی میں کیا کمایا؟ میں سوچتا رہا، اور مجھ پر یہ کہ زندگی میں میری جڑیں گہری پیوست نہیں ہوئیں۔ میں ایک ایسے درخت کی مانند ہوں جس کی جڑیں نہیں۔ تند و تیز ہوا کا ایک جھونکا بھی مجھے اپنے ساتھ بہا کر کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے بھی ہوتے ہیں جب کوئی معمولی سی بات دل پر اثر کر جاتی ہے۔ شاید یہ ایسے ہی لمحات تھے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ایک گھر کی خواہش ہوئی تھی، ایسا گھر جسے واقعی ایک گھر کہا جا سکے، جہاں میرے لیے کوئی چشم انتظار کر رہی ہو، کوئی دیر سے گھر لوٹنے پر پوچھ گچھ کرتا ہو کہ کہاں تھے، آنگن میں معصوم بچوں کی کلکاریاں گونجتی ہوں۔ کیا یہ سکھ مجھے مل سکتا ہے؟ میرا ماضی اتنا تیز رفتار گزرا تھا کہ کبھی میں نے رک کر ان سوالوں پر غور نہیں کیا تھا۔ ایک ترنگ تھی جس میں بہا چلا جا رہا تھا۔ فرد حساب ماہ و سال میرے سامنے تھی، اور جو کچھ گزر چکا تھا وہ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ میری سرخوشی کے دن جانے کہاں گزر گئے۔ میں کہ شاد کام بھی تھا اور ناکام بھی۔ میں نے سکھ بھی پائے تھے اور دکھ بھی، مگر نہ سکھوں کی عمر طویل تھی نہ دکھوں کی۔ ایک عمر کا حاصل تنہائی تھی۔ شاید اس لیے میں نے رشتوں کو، انسانی رشتوں کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ اگر میں آج مر بھی جاتا تو کوئی مجھے رونے والا نہیں تھا، کیونکہ میں نے خود کو آنے والی نسلوں میں محفوظ نہیں کیا تھا۔ مجھ سے شاید بھول ہو گئی تھی۔ میں نے شاید اپنی زندگی کو سمجھا نہیں تھا۔ زندگی سے لذت کشید کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ کہیں میں دنیا کی بھیڑ میں بالکل اکیلا نہ رہ جاؤں۔ آدمی ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہے مگر اپنے آپ سے نہیں۔ یہ سچ تھا کہ نہ میرا کوئی دوست تھا، نہ ساتھی، نہ کوئی غمگسار تھا، نہ محرم راز۔ میں ایک محروم شخص تھا۔ انہی خیالوں میں عصر کا وقت ہو گیا۔ میں نے وضو کر کے نماز پڑھی، پھر دستے دعا بلند کیے۔ وہ جو دلوں کا حال جاننے والا ہے، میں نے اس سے کچھ نہ کہا، کچھ نہ مانگا، کہ اسے سب خبر تھی، سب کچھ معلوم تھا۔ اس وقت جانے کیوں مجھ پر رقت سی طاری ہو گئی، پھر جانے کب تک میرے ہاتھ اٹھے رہے، میرے رخساروں پر آنسو بہتے رہے۔ میں چونکا اس وقت جب دروازہ آہستہ سے کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ کمرے میں داخل ہونے والا میرا ملازم ارشاد علی تھا۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔
ڈاکٹر صاحب نے ایک نرس کو بھیجا ہے اور وہ آپ کے کمرے میں آنا چاہتی ہے۔ میں نے آپ سے اجازت لینا ضروری سمجھا، کہیں تو اندر بھیج دوں۔ ارشاد علی نے بتایا۔ کس لیے آئی ہے؟ میرا انداز خود کلامی سا تھا۔ معلوم نہیں جناب، وہ بولا۔ ٹھیک ہے، اسے آنے دو۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا اور مسلح لپیٹ کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ چند ہی لمحوں بعد نرس ماپارا کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اسے دیکھ کر چونک اٹھا۔ میں یہ سوچنے میں حق بجانب تھا کہ بار بار وہی میرے سامنے کیوں آ جاتی ہے۔ چارٹ کے مطابق اس وقت آپ کو یہ 2 ٹیبلٹس کھانا ہے جناب۔ وہ یہ کہتی ہوئی میری طرف بڑھی۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کا چارٹ میرے حوالے کر دیا ہے۔ جناب کے وقت پر آپ کو دوائیں استعمال کراتی رہوں۔ یہاں پانی ہوگا؟ جی ہاں، وہ ادھر میز پر جگ اور گلاس رکھا ہے۔ میں نے میز کی طرف اشارہ کیا، پھر بولا، ویسے آپ نے ناحق زحمت کی، میں خود وقت پر دوا کھا لیتا ہوں۔ وہ میز کی طرف بڑھ گئی اور گلاس میں پانی بھر کر میرے آگے رکھ دیا۔ لیجئے۔ اس نے گولیاں مجھے دیں، پھر پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا۔ میں جب پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے رہا تھا تو اس کی انگلیاں میری انگلیوں سے مس ہو گئیں اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سارے جسم میں ایک برقی رو سی دوڑ گئی ہو۔ آپ کے پاس جو دوائیں ہیں مجھے دے دیں، اس نے کہا۔ میں وقت پر، میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی بات کاٹ کر بولا۔ میں نے دونوں گولیاں کھا لی تھیں اور اس نے خالی گلاس میرے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ آرام و نگہداشت کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ آپ نے اسی لیے ہمیں ملازم رکھا ہے۔ میں نے اس سے بحث کرنے کے بجائے ساری دوائیں اس کے حوالے کر دیں۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے شاداب چہرے سے لمحے بھر کو بھی میری نظر نہیں ہٹی تھی۔ معاف کیجیے گا، کچھ ذاتی سا سوال ہے، لیکن چھوڑیں۔ وہ جانے کے لیے پلٹی۔ ٹھہر جائیں، میں نے اسے روک لیا۔ جو بات زبان پر آ جائے اسے کہہ دینا ہی مناسب ہوتا ہے۔ دراصل میں یہ سوچ رہی تھی کہیں آپ خیال نہ کریں، اس لیے اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں تنگ نظر نہیں ہوں، آپ جو سوال کرنا چاہتی ہیں بلا جھجک کریں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں کوٹھی میں جتنے بھی مرد اور عورتیں ہیں وہ سبھی آپ کے ملازم ہیں۔ تو پھر یہ کہ کیا آپ نے شادی نہیں کی؟ کیا آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھے نا۔ میں نے دوسری کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اور ہاں، آپ نے شام کی چائے پی لی؟ جی ابھی نہیں، یہ کہہ کر وہ کچھ جھجکتی ہوئی میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے ارشاد علی کو آواز دی۔ وہ جب آ گیا تو چائے لانے کو کہا۔ ارشاد علی چائے لانے چلا گیا تو پھر وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے اس وقت جانے کیسے وملا یاد آ گئی۔ میری زندگی میں ایک وہی ایسی لڑکی آئی تھی جس نے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا عہد کیا تھا۔ میں نے ذہنی طور پر اسے قبول کر لیا تھا۔ میری خاطر اس نے اپنے مذہب بھی چھوڑ دیا تھا اور مسلمان ہو گئی تھی۔ وہی ایک ایسی ہستی تھی میں نے جس سے نکاح کیا تھا۔ اس وقت بھی میں نے گھر کے خواب دیکھے تھے، مگر وہ سارے خواب فوراً ہی بکھر گئے۔ وہ بے وفا ثابت ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا تھا۔ اس نے موقع پاتے ہی مجھ پر خطرناک قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اگر حمزاد چوکنا نہ ہوتا تو شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی۔ اس دن کے بعد سے عورت پر میں نے اعتماد کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اب میرے انداز فکر میں تبدیلی آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہر عورت وملا نہیں ہوتی۔ آپ کیا سوچنے لگے جناب؟ ماپارا مجھے خیالوں میں کھویا ہوا دیکھ کر بول اٹھی۔ کیا کوئی یاد آ گیا؟ میں چونک اٹھا۔ ماپارا نے لا علمی میں بالکل صحیح بات کی تھی۔ میں نے ایک طویل سانس لیا، پھر بولا،
ہاں، ایک بے وفا کی یاد آ گئی تھی۔ کون تھی وہ؟ اس نے پوچھا۔ تھی کوئی۔ میں نے اس ذکر کو ٹالنا چاہا اور بات کا رخ بدلنے کے لیے کہا، آپ نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ کچھ اداس سی نظر آنے لگی۔ بالآخر اس نے بھاری آواز میں بتایا، اس بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ میں نے بھی آپ کی طرح کسی کو چاہا تھا، مگر اس نے بھی میرے ساتھ بے وفائی کی۔ اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید حقیقت حال جاننے کے بعد کبھی اپنی محبت پر قائم نہ رہ سکتی۔ نہ جانے اس کے لہجے اور آواز میں کیا سحر تھا کہ اس وقت میرے ذہن سے تمام خدشات حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ میں ہمتن گوش ہو گیا، مگر اب وہ خاموش تھی اور میری طرف دیکھنے کے بجائے بس ایک ٹک خلا کو گھورے جا رہی تھی۔ پھر اسی عالم میں اس کے حسین پلکیں بوجھل سی ہونے لگیں اور اس نے جلدی سے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ میں نے اس کے باوجود اس کے رخساروں پر موتیوں کی لڑی دیکھ لی تھی، جنہیں اس نے بڑی تیزی سے اپنے آنچل میں چھپا لیا۔ پھر وہ اس طرح میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ اس کے بعد وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اس نے کہا۔ مگر آپ نے اپنے بارے میں ابھی تو کچھ بتایا بھی نہیں، میں بولا۔ آپ نے بھی تو کچھ نہیں بتایا، وہ مسکرائی۔ بس میری تو اتنی سی کہانی ہے کہ زندگی بھر کے لیے ساتھ نہیں نبھایا، اور کسی نے یہ وعدہ کیا بھی تو وفا نہیں کی۔ میں بھی آپ ہی کی طرح اکیلا ہوں، گویا ہم دونوں کا دکھ ایک ہے۔ ہاں، میری آواز جذبات سے بوجھل ہو گئی۔ آپ اٹھ کیوں گئیں؟ بیٹھے نا۔ پھر آؤں گی، وہ بولی۔ کب؟ آج رات، اس نے جواب دیا، مگر رات کو میں عبادت میں مصروف ہوتا ہوں۔ میں نصف شب سے پہلے آؤں گی، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں ایک بار پھر چونک اٹھا۔ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں نصف شب کے بعد عبادت میں مصروف ہوتا ہوں؟ اگر آنکھیں اور کان کھلے رکھے جائیں تو بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ بہرحال میرا قیام بھی آپ کی کوٹھی میں ہی ہے۔ آپ کا ملازم خاص مجھے تاکید کر چکا ہے کہ نصف شب کے بعد کسی بھی صورت کوٹھی کے اس حصے کا رخ نہ کروں۔ میں نے اسی سے اس بات کا اندازہ لگایا کہ یہ وقت آپ کی عبادت کا ہوگا۔ اس کا جواب سن کر میرا شک دور ہو گیا۔ ارشاد علی نے لوگوں کو یہ تاکید کر کے یقیناً عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ پھر وہ جانے لگی تو اسی وقت ارشاد علی چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے بھی یاد نہیں رہا تھا اور میں بھی بھول گیا تھا کہ چائے آ رہی ہے۔ میرے اصرار پر اس نے چائے پی لی، مگر اس دوران میں زیادہ بات نہیں کی۔ وہ مجھے کچھ کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی۔ شاید اس وقت گفتگو سے اس کے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ چائے پیتے ہی وہ چلی گئی۔ میں کمرے میں تو تنہا رہ گیا تو سوچنے لگا، اس کی طرف سے میرے ذہن میں جو خدشات ہیں وہ درست نہیں۔ وہ میری دشمن جاں کی ہم شکل ضرور ہے، مگر حقیقتاً ایسا نہیں ہے جیسا میں نے سوچا ہے۔ نام اور آواز کی مماثلت بھی اتفاقی ہو سکتی ہے۔ اگر ماپارا مجھ سے اس طرح انتقام لینا چاہتی تو کبھی اپنے اصلی روپ میں سامنے نہ آتی۔ یہ کوئی اور ہی لڑکی ہے۔ ڈاکٹر امتیاز نے مجھے رات کو 8 بجے میرے کمرے میں آنے کے لیے کہا تھا تاکہ میری گردن کے زخم کی ڈریسنگ دوبارہ کر دے۔ اس وقت تک مجھے اپنی گردن میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی، اس لیے جب وہ آیا تو میں نے کہا، ابھی تک تو دوا کا اثر برقرار ہے، میرا خیال ہے کہ آپ صبح۔ میں نے احتیاطاً 8 بجے کا وقت رکھا تھا۔ وہ میری بات کاٹ کر مسکرایا۔ دوا کا اثر تو رات 12 بجے تک رہے گا، مگر اس وقت تک آپ عبادت میں مصروف ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ میرا جملہ ختم ہوا ہی تھا کہ مان کمرے کا دروازہ کھلا اور دوسری نرس بیلا اندر آ گئی۔ وہ ڈریسنگ کے لیے ضروری سامان لے کر آئی تھی۔
میں نے دانستہ ماپارہ کے بارے میں کچھ نہ پوچھا تاکہ ڈاکٹر امتیاز کو یہ شک نہ ہو کہ میں ماپارہ میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ دن کے وقت ڈریسنگ ہوئی تھی تو مجھے سخت اذیت سے گزرنا پڑا تھا، مگر اب ایسا نہ ہوا۔ شاید اس کا سبب یہ تھا کہ دوا کا اثر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ڈریسنگ کے بعد ڈاکٹر اور نرس دونوں چلے گئے۔ ارشاد علی نے کھانے کے لیے آ کے پوچھا تو مجھے ان دواؤں کا خیال آیا جو کھانے سے پہلے استعمال کرتا تھا۔ ساری دوائیں ماپارہ میرے کمرے سے لے جا چکی تھی۔ کچھ دیر ٹھہر جاؤ، میں خود تمہیں بلا کر کھانے کے لیے کہہ دوں گا، میں نے اس سے کہا اور وہ چلا گیا۔ ذرا دیر ہوئی تھی کہ ارشاد علی نے ماپارہ کے آنے کی اطلاع دی۔ دیکھو، دن کے وقت بلکہ اس وقت تک کم از کم ڈاکٹر اور نرسوں کو میرے کمرے میں آنے سے نہ روکا کرو جب تک میری عبادت کا وقت نہ ہو جائے، سمجھ گئے نا؟ بہتر ہے جناب، آئندہ ایسا ہی ہوگا، وہ ادب سے سر جھکا کر بولا۔ ڈاکٹر اور نرسوں کو کھانا دے دیا ہے؟ میں نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ ابھی نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ تو پھر ایسا کرو، اس نرس کا کھانا بھی یہیں لے آؤ اور اسے اندر بھیج دو، میں بولا۔ اور ہاں سنو، جب تک وہ میرے کمرے میں رہے کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ ارشاد علی کو میری ملازمت میں خاصے دن ہو گئے تھے۔ وہ میرے مزاج اور طبیعت کی رنگینی سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے باوجود میں نے لمحہ بھر کو اس کے چہرے پر حیرت سی دیکھی۔ شاید اس کا سبب یہ رہا ہو کہ میں نے اپنے حسین خوب رو ملازماؤں کو اپنے کمروں میں آنے پر پابندی لگا دی تھی، مگر ماپارہ کے معاملے میں اس طرح کا معنی خیز حکم دے رہا تھا۔ بہرحال وہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا۔ ارشاد علی کے جاتے ہی ماپارہ اندر آ گئی اور آتے ہی بولی، معاف کیجیے گا، میں آپ کے ملازم سے یہ پوچھنا بھول گئی تھی کہ آپ رات کو کس وقت کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ کھانے سے پہلے دوائیں ضروری ہیں۔ آپ بتا دیں کس وقت؟ آپ ٹھیک وقت پر آئی ہیں، میں اسی وقت کھانا کھاتا ہوں۔ ملازم کھانے کے لیے ہی پوچھنے آیا تھا اور اب لا ہی رہا ہوگا، بیٹھیں۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ مجھے کچھ زیادہ ہی حسین معلوم ہو رہی تھی۔ ہلکے سے میک اپ نے اس کے حسن کو کچھ اور نکھار دیا تھا۔ آپ بھی ساتھ ہی کھانا کھا لیجیے گا، میں نے اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو اپنا پرہیزی کھانا نہیں کھلاؤں گا، گھبرائیں نہیں، میرے لہجے میں شوخی آ گئی۔ نہیں، یہ بات نہیں تھی، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ پھر کیا بات ہے؟ لوگ جانے کیا سوچیں؟ کون لوگ؟ آپ کے ملازمین اور ڈاکٹر امتیاز، بیلا، کسی کے ساتھ کھانا کھا لینا کوئی قابل اعتراض بات تو نہیں، میں نے کہا۔ پھر یہ کہ آپ کسی کو جواب دیں ہیں نہ میں، ہم دونوں ہی شاید بالغ اور خود مختار ہیں۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے میرا لہجہ پھر شوخ ہو گیا۔ میں نے مزید کہا، آپ بالغ ہو چکی ہیں نا؟ میرے جملے کی معونیت کے سبب شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور یوں وہ مزید حسین نظر آنے لگی۔ وہ خاص مشرقی لڑکیوں کی طرح اپنے دوپٹے کا آنچل انگلی میں لپیٹنے اور کھولنے لگی۔ آپ تو بالکل کنواری لڑکیوں کی طرح شرما رہی ہیں، میں نے اسے چھیڑا۔ شاید ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ کنواری ہیں۔ شادی؟ اس نے زیر لب کہا، پھر ٹھنڈا سانس بھرا۔ میری شادی ہو چکی ہے، مگر وہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکی۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ مگر کیا؟ اسے خاموش دیکھ کر بولا۔ چھوڑیں اس ذکر کو، کوئی اور بات کریں۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ رات کو اپنے بارے میں بتائیں گی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، اس نے جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں۔ کچھ باتیں بغیر کہے ہوئے بھی تو سمجھ لی جاتی ہیں۔ کھانا کھا لیں پہلے، پھر باتیں کریں گے، کیونکہ آپ کا ملازم کسی بھی وقت کمرے میں آ سکتا ہے اور میں نہیں چاہتی کسی کو بھی میری محرومی کا علم ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔
تو گویا آپ مجھے اپنی داستان حیات سنانے پر راضی ہیں۔ آپ ہی مجبور کر رہے ہیں، ورنہ کون اپنی خوشی سے اپنے زخموں کو کریدنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ کچھ دیر ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی، اور میں اس دوران میں بار بار اس کے حسین اور پرکشش چہرے کو دیکھتا رہا۔ کئی بار ہم دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ میں نے اس کی نظروں میں اپنے لیے محبت کی جھلک محسوس کر لی۔ پھر ارشاد علی کھانا لے آیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر چائے کا دور چلا، اور پھر جب ارشاد علی برتن سمیٹ کر چلا گیا تو میں نے اسے مخاطب کیا، اب کوئی کمرے میں نہیں آئے گا۔ آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ کب؟ کھانا آنے سے پہلے آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے، پھر آپ مگر کے بعد رک گئیں۔ کیا شوہر سے علیحدگی ہو گئی؟ میں نے اسے بولنے پر اکسایا۔ ہاں، اس نے آہستگی سے کہا، پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اب آپ اس کی وجہ بھی جاننا چاہیں گے؟ ظاہر ہے، میں مسکرایا۔ اس سے محبت میں پہل میں نے ہی کی تھی۔ اس نے اپنی داستان حیات کا آغاز کیا۔ اس نے دامن بچانا چاہا، گریز کیا تو میری محبت میں اور شدت آ گئی۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کس لیے مجھ سے کھچا کھچا سا رہتا ہے، اور کیوں ایک خوف سا اسے میرے قریب آنے نہیں دیتا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ ماپارا، تم میرا ساتھ نہ دے سکو گی، اب بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ۔ تمہیں میں وہ خوشیاں نہ دے سکوں گا جو ہر لڑکی چاہتی ہے، تم میرے ساتھ خوش نہ رہ سکو گی۔ میں اس کی وجہ پوچھتی تو وہ ادھر ادھر کی باتوں میں میرے سوال کو ٹال جاتا۔ اس وقت مجھ میں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ میں اس کی باتوں کی گہرائی تک پہنچ سکتی۔ وہ کھاتے پیتے خاندان کا فرد تھا۔ بظاہر کوئی ایسی بات معلوم نہ ہوتی تھی کہ واقعی وہ مجھے خوش نہ رکھ سکے گا۔ مختصر یہ کہ میری محبت کی شدتوں کے سامنے اس نے اپنی سپر ڈال دی تھی۔ شادی سے پہلے اس نے میری یہ بات مان لی تھی کہ میں بدستور ملازمت کرتی رہوں گی اور اپنی تنخواہ ماں کو دیتی رہوں گی، جس کی گزر بسر کا دار و مدار میری تنخواہ پر ہی تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہوں۔ پھر وہ وقت آ گیا جب مجھے اپنا یہ دعویٰ ثابت کرنا تھا۔ میری اس سے شادی ہو گئی۔ پھر اسی رات مجھے معلوم ہوا کہ وہ کس لیے گریزاں رہتا تھا۔ اس کی محرومی کا کوئی علاج ممکن نہیں تھا۔ اس حقیقت کا علم ہونے کے بعد کچھ دیر کو میں سناٹے میں رہ گئی اور سوچا کہ اسے پہلے ہی صاف صاف مجھے سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس نے کب میری تمنا کی تھی۔ میں ہی تو اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی۔ اس نے تو آخر وقت تک کوشش کی تھی کہ شادی نہ ہو۔ میں نے ہی تو دعویٰ کیا تھا کہ اس کی خاطر ہر قربانی دے سکتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ جسم ہی تو سب کچھ نہیں۔ محبت صرف جسمانی رشتوں کا نام نہیں، محبت اس سے بلند ہے۔ وہ مجھے گمسم دیکھ کر خود بھی اداس ہو گیا تھا۔ میں آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر میں نے جو کچھ سوچا تھا اس سے کہہ دیا، اور اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ سب کچھ جان لینے کے باوجود میں نے ایک بار پھر ساتھ نبھانے کا عہد کیا۔ میری محبت قربانی چاہتی تھی اور میں نے قربانی دے دی تھی، لیکن پھر بھی وہ چپ ہو گئی۔ کچھ دیر میں اس کے بولنے کا منتظر رہا، مگر اس کے لب نہ ہلے۔ میں نے اس خاموشی کو توڑا۔ تم نے واقعی بہت بڑی قربانی دی تھی، پھر کیا ہوا؟ علیحدگی کیوں ہو گئی؟ اس کی نوبت کیوں آئی؟ میں اب آپ سے تم پر آ گیا تھا، شاید اس لیے میرے اور اس کے درمیان حجابات کے پردے اٹھتے جا رہے تھے۔ اس کا سبب اس کا باپ تھا۔ بالآخر وہ بول اٹھی۔ پہلے پہل کچھ دن میں اس کی بے تکلفی جو نظر انداز کرتی رہی، یہ سوچ کر کہ بہرحال وہ میرے شوہر کا باپ ہے
اور شاید اسی رشتے کی وجہ سے ہر وقت میرا خیال رکھتا ہے تاکہ میں نئے گھر میں اجنبیت محسوس نہ کروں۔ وہ وقت بے وقت میرے کمرے میں آ جاتا۔ پھر ایک دن یہ ہوا، میں اکیلی اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اس نے ایک ایسی نازیبا حرکت کی جسے کوئی شریف لڑکی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں جاگ اٹھی اور اس پر برس پڑی۔ وہ پہلے بے حیائی سے ہنستا رہا، پھر سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ میں اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ بات کہنے کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کر رہی تھی۔ اس مرتبہ مجھے درمیان میں بولنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اس بے غیرت شخص نے مجھ سے کہا، اگر مجھے اپنے شوہر سے واقعی محبت ہے اور اسے بدنامی سے بچانا چاہتی ہوں تو وہ رک رک کر دوبارہ بولنے لگی، تو مجھے اس کی ہر بات مان لینا چاہیے۔ مجھے یہ قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے مجھے یہ دھمکی بھی دی، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دے گا۔ یہ سن کر میں آپے سے باہر ہو گئی تو اس شیطان کو اپنے کمرے سے نکال دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس کی شکایت کی اور تمام واقعہ بیان کر دیا، اور پھر میرے سارے خواب بکھر گئے۔ مجھے پہلی بار اپنی غلطی کی شدت کا احساس ہوا۔ بے غیرت باپ کا بیٹا بھی بے غیرت نکلا، کیونکہ وہ اپنے باپ کا ہم نوا بن گیا۔ یہ کہتے ہوئے ماں پارا کی آواز بھرا گئی۔ شدت جذبات سے اس کے نازک نازک ہونٹ لرز رہے تھے۔ حسین لڑکی اداس بھی ہو تو حسین لگتی ہے، لیکن بعض لڑکیاں تو حالت سوگواری میں اور بھی قیامت ڈھانے لگتی ہیں۔ ماں پارا بھی ایسی ہی لڑکیوں میں سے تھی۔ جانے کیسے اور کب میں نے اس کا نرم و گداز ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اب تسلی آمیز انداز میں اسے تھپکیاں دے رہا تھا۔ ماں پارا، زندگی نے تمہیں بھی تنہا کر دیا ہے اور میں بھی اکیلا ہوں، مگر تمہاری والدہ تو ابھی زندہ ہوں گی؟ نہیں، اس نے جواب دیا اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ مجھے طلاق ہوئی تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور کچھ ہی دن بعد وہ سسک اٹھی۔ ہمت کرو ماں پارا، میں نے اسے سمجھایا۔ آنسو بہت قیمتی شے ہوتے ہیں، انہیں یوں نہیں گنواتے۔ اگر تم چاہو تو مجھے اپنی اداس اور محروم زندگی کا سہارا سمجھ سکتی ہو۔ آپ اس کے ہونٹ لرزے۔ آپ تو خود زندگی کی آخری سرحد پر کھڑے ہیں۔ نہیں ماں پارا، میں نے پرزور آواز میں کہا، اگر تم چاہو تو مجھے موت کی سرحد سے کھینچ کر دوبارہ زندگی کی حدود میں واپس لا سکتی ہو۔ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ جیسے اپنے آپ سے مخاطب تھی۔ ہاں، بالکل ممکن ہے، میں پر اعتماد آواز میں بولا۔ حمزات کا عمل پورا ہونے کے بعد مجھے یقیناً نئی زندگی مل جاتی، مگر یہ بات اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے اسی لیے محبت کا بہانہ بنایا تھا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ بقیہ کہانی سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیں۔